الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، بھائیوں اور دوستوں، دنیا کے اندر جو کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، دنیا کے لوگ کیا کچھ کرتے ہیں اپنی کامیابی کے لیے، اپنی ترقی کے لیے، کیسے کیسے طریقے اختیار کرتے ہیں اور کیسے کیسے راستے اپناتے ہیں، اور اپنی منزل کو پانے کے لیے وہ کیا کچھ کر گزرتے ہیں. اس لیے کہ دنیا والے ان کے سامنے ترقی اور کامیابی، فوز و فلاح، کوئی تو اس میں سمجھتا ہے کہ کوئی اس کو بڑا عہدہ و منصب مل جائے، وہ کسی منصب کا حقدار بن جائے. چنانچہ اس منصب کو پانے کے لیے، اس کرسی کو حاصل کرنے کے لیے وہ ہر طرح کی کوشش کرتا ہے، ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے، اس کو اس کے اندر اپنی کامیابی نظر آتی ہے. کچھ تو دنیا کے اندر پیسوں کے جمع کرنے کے پیچھے اس طرح سے لگا رہتا ہے کہ وہ پیسوں کے حصول کے لیے، دولت کو جمع کرنے کے پیچھے ہر طرح کی کوشش کرتا ہے، اور وہ دولت کا انبار جمع کرنے میں چونکہ اپنی سعادت اور اپنی خوشبختی سمجھ رہا ہوتا ہے، اس دولت کے حصول اور اس جو ہے دولت کا انبار جمع کرنے کے پیچھے وہ ہر کچھ طریقے کو، ہر طرح کے طریقے کو اپنانے کے لیے تیار ہوتا ہے. اس کے لیے اسے اپنی کامیابی اس کے اندر نظر آتی ہے، وہ اپنی سعادت و خوشبختی اس کو نظر آتی. کوئی اپنے لیے جائیدادوں کو جمع کرنے اور دنیا کی چیزوں کو حاصل کرنے، مال و دولت و اولاد کو جمع کرنے کے پیچھے لگا رہتا ہے. اس کے لیے ہر کوئی طریقہ اپنانے سے وہ گریز نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کی کامیابی، اس کو اپنے لیے کامیابی اس کے اندر نظر آتی. یہ موجودہ دنیا کا یہ حال نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک نے سابقہ قوموں کے جو حالات بیان کیے ہیں قرآن پاک کے اندر، کہ انہوں نے اپنے لیے سعادت و خوشبختی کو جو سمجھا تھا، اس کے حاصل کرنے کے لیے وہ اس کے پیچھے دوڑنے لگے، بھاگنے لگے. چنانچہ ان کی یہ کوششیں انہیں وقتی طور پر شاید فائدہ دے دیا ان کوششوں نے، لیکن حقیقی اعتبار سے وہ کامیاب نہیں ہو سکی. اللہ نے قرآن پاک کے اندر سابقہ قوموں کے حالات ذکر کیے. فرعون کو دیکھیے، اللہ نے کیا کچھ اسے نہیں دیا تھا. مصر کی بادشاہت و سلطنت ایسی عطا کی تھی کہ اس کے آگے پیچھے اس طرح کے بادشاہ نہیں گزرے تھے. اس کے حکم کے بغیر گویا کہ پتہ نہیں ہلتا تھا، اس کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا تھا. وہ خود اس پر فخر کرتا تھا کہ اللہ نے میں مصر کا بادشاہ ہوں، سلطنت میرے قبضے میں. قارون کے متعلق قرآن پاک نے ذکر کیا کہ دولت کے کیسے انبار اس نے جمع کیے، کیا کچھ کیا اس نے دولت کی خاطر، کتنی دولت جمع کی. شاید دنیا کے اندر اتنی زیادہ دولت کسی نے جمع نہیں کی تھی. پوری طاقتور لوگوں کی ایک ٹیم موجود تھی جو اس کے خزانے کی صرف چابیاں اٹھانے کے لیے ہوتی تھی. خزانے اتنے تھے کہ ان خزانوں کو جو تالے لگے ہوتے تھے، ان تالوں کی چابیاں ایک دو سے نہیں بلکہ پوری طاقتور قوم جو ہے اٹھایا کرتی تھی.
دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ولید ابن مغیرہ کا بھی ذکر آیا ہے، جس نے اولاد کو دولت کو جمع کرنے کے پیچھے ہر طرح کی کوششیں کی. یہ اور اس طرح کی دوسرے اور بہت سی دنیا کے اندر قومیں آئی. قوم سمود کو جان لیجئے، قوم عاد کو جان لیجئے، اصحاب مدین کو جان لیجئے. قرآن پاک کے اندر ان سبوں کے حالات بیان کیے. انہوں نے اپنی سعادت و خوشبختی جس چیز میں سمجھی تھی انہوں نے اس کے لیے کوششیں کی، لیکن ان کا نظریہ غلط تھا، ان کی سوچ غلط تھی. انہوں نے کامیابی ان چیزوں کے اندر محسوس کی تھی، اپنے لیے کامیابی اس میں انہوں نے تلاش کی تھی، لیکن وہ حقیقی معنی میں کامیاب نہیں ہوئی. ان کی بادشاہتیں، ان کی سلطنتیں، ان کی دولتیں، ان کا مال، ان کی اولاد ان کے لیے حسرت و ندامت کا سبب بن گیا. ایک وقت ایسا بھی آیا ہاتھ میں کچھ نہیں رہا. قارون کو تو اس کے پورے خزانے کے ساتھ زمین کے اندر دھسا دیا گیا، آج تک دھستا جا رہا ہے زمین کے اندر. فرعون کے ساتھ کیا معاملہ ہوا کہ اللہ نے اس کی لاش کو آج بھی عبرت کا نشان بنایا. اور دنیا کے اندر اس طرح کی غلط مفہوم کے ساتھ سعادت اور خوشبختی حاصل کرنے والے جتنی قومیں گزری ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنایا. مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے سعادت و خوشبختی ان دنیا کی چیزوں کے اندر نہیں رکھی. سعادت و خوشبختی ایک ایمان والے کے لیے اللہ پر سچے معنی میں ایمان لانا، اللہ کی وحدانیت کو سچے معنی میں قبول کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر صحیح معنی میں ایمان لانا، اور آخرت کے تعلق سے اس کو جو عقیدہ بتلایا گیا ہے اس کی تیاری میں اس کا لگا رہنا. اب ان سب چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اگر دنیا کی نعمت بھی اسے عطا کی ہے تو پھر وہ اس کے لیے ایک اللہ کی طرف سے اضافی انعام ہے. اور اگر اللہ نے کسی کو نہیں دی تو یہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے بھی انعام ہے. اس لیے کہ ایمان کی نعمت اور اسلام کی دولت، اس کے بغیر انسان کے لیے سعادت و خوشبختی ناممکن ہے. آج جن کو ہم بڑے بڑے مناصب پر دیکھتے ہیں، دنیا کے اندر جو بڑے بڑے منصبوں کے اوپر رہ کر چلے گئے، معمولی حکومتیں نہیں کی، 40 50 سال تک، نصف صدی تک انہوں نے حکومتیں کی، لیکن وہ وقت ان کے لیے انتہائی عبرت کا وقت بنے گا جب اللہ کے حضور وہ حاضر ہوں گے. اس لیے کہ ان کے پاس اللہ کی سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت نہیں تھی، اسلام کی نعمت نہیں تھی. چنانچہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ خالی ہاتھ تھے. آج بھی دنیا کے اندر جس کو آپ بڑے منصب پر دیکھ رہے ہیں وہ اپنے منصب کے اعتبار سے بظاہر لوگوں کے سامنے بڑا نظر آتا ہو، لیکن وہ کھوکھلا ہے، صفر ہے. کامیابی اس کے لیے صفر درجے کی، وہ صفر لے کر صفر اس کا نتیجہ ہے. مومن کے لیے کامیابی اصل کامیابی ہوتی ہے. الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. اللہ نے قرآن پاک کے اندر اعلان کیا، جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو داغدار نہیں کیا کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہوئے، اولئک لهم الامن، اللہ وعدہ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے امن و امان ہوگا اور وہی سیدھے راستے پر جانے والے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے متعلق یہ بھی فرمایا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ایسی زندگی ان کو دیں گے جو پاکیزہ اور خوشبخت زندگی ہوں گی ایمان کے ساتھ. دنیا کے اندر ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جو اچھا کام وہ کیا کرتے تھے اس کے مطابق ان کے لیے بہترین اجر و بدلہ دیا جائے گا.
بزرگوں اور بھائیوں، جو ایمان کی نعمت و دولت ہے یہی اصل سعادت اور خوشبختی ہے، اور اسی کے ساتھ رہنے کو آدمی اپنے لیے سعادت و خوشبختی سمجھے۔ اس ایمان سے دور کرنے والی جتنی بھی چیزیں ہوں گی، جو بھی عمل ہوگا، وہ انسان کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب بنے گا، وہ اس کے لیے خوشبختی نہیں ہوگی۔ ایک مومن بندہ دولت بھی حاصل کرتا ہے، لیکن اللہ کے بتائے ہوئے، نبی کے سمجھائے ہوئے طریقے کے مطابق حاصل کرتا ہے۔ وہ دولت کا پجاری بن کر نہیں رہتا، وہ مال و دولت کی محبت میں اس قدر آگے نہیں جاتا کہ وہ شریعت کے حکموں کو توڑنے والا ہو۔ بزرگوں اور بھائیوں، اصل زندگی ایمان کی دولت اور ایمان کی نعمت ہے۔ اس ایمان کی نعمت کے ساتھ جو زندگی گزرے گی وہ کامیابی و کامرانی کی زندگی ہوگی، اور اس ایمان کے بغیر جو زندگی ہوگی وہ تباہی، بربادی، حسرت، ندامت، افسوس کی زندگی ہوگی۔ اپنے ایمان کو داغدار کرنے سے بچانے کی ضرورت ہے۔ جو عمل ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والا ہو، جو کام ہمیں ایمان سے دور کرنے والا ہو، اللہ کی دی ہوئی اس عظیم ترین نعمت سے ہمیں محروم کرنے والا ہو، وہ عمل، اس سے انسان کا بچنا نہایت ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں بچے گا تو پھر وہ اپنے کو مسلمانوں کی فہرست میں تو شمار کر سکتا ہے، اللہ کے نزدیک وہ ایمان والوں کی فہرست میں نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہم سبوں کی حفاظت فرمائے، صحیح معنی میں ہم کو ایمان پر قائم رکھے، اور ایمان کے ساتھ اپنے وقت پر ہمیں اپنے خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔